السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صابر نورانی مدنی دربار چینل سے، اور آپ تمامی لوگوں کا استقبال ہے میرے اپنے مدنی دربار چینل میں۔ آج کا سوال ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی جان میرے بہت سارے کاموں میں رکاوٹ ہے، آپ مجھے کوئی ایسا مضرب وظیفہ بتا دے، دعا بتا دے کہ میرے اپنے کام کی رکاوٹ دور ہو جائے اور میرا کام آسان ہو جائے۔ اس کے لیے مجھے کوئی مجرب وظیفہ بتائے تاکہ میرا کام آسان ہو۔ الحمدللہ میں اسے تمام لوگوں کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جن کے کاموں میں رکاوٹ ہے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، بہت جدوجہد کوشش کر رہے، محنت، لیکن پہلے وجہ تو معلوم کرے کہ ان کاموں میں رکاوٹ کیوں ہے، کس لیے ہمارے اپنے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ہم وجہ پتہ نہیں کرتے ہیں اور وظائف کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی اپنے کا حق مار کر رکھا ہے، ہمارے کام میں اس کی وجہ سے رکاوٹ ہے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے کام میں رکاوٹ ہے۔ ہم نے اپنی بیوی کا، بچوں کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، اس وجہ سے کام میں رکاوٹ ہے۔ ہماری اپنی بہنوں کا حق تو نہیں مار رہے، اس کی وجہ سے کام میں رکاوٹ ہے۔ ہم وجہ بھی تلاش کریں میرے دوستوں کہ ہمارے اپنے کام میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے، اور ہم وظیفے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں وظیفہ کر لو ایسا ہو جائے گا، وہ وظیفہ کر لو ایسا ہو جائے گا۔ وظیفوں میں جان ہے، پہلے وجہ تو معلوم کرے۔ تو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، وظیفوں میں جان ہے، وظیفوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی وجہ تو تلاش کریں، ورنہ زندگی بھر آپ وظائف کرتے رہ جاؤ، کسی کا اپنے حق مار کر رکھا ہوگا، وظیفے میں کبھی جان پیدا نہیں ہوگی۔ تو وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ ٹائم پہلے تلاش کرے، کسی کا حق مارے تو اس سے معافی مانگے، ماں باپ کا حق مارے تو ماں باپ سے معافی مانگ کر توبہ کرے اللہ کے سامنے، تب تو وظیفے میں جان پیدا ہوگی، ورنہ وظائف سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا اگر کسی کا حق مار کر رکھے ہو تو؟ کسی کا دل ٹوٹا پڑا ہے، یہ دعائیں کر رہے ہیں، کہاں سے قبول ہوگی جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اپنے معاملات کو صحیح کریں، پھر کام چٹکیوں میں ہو جائے گے وظائف کے ذریعے سے۔ اگر میری بات بری لگی سوال کرنے والے بھائی جان کو بھی اور دیگر لوگوں تو میں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ درست تو ہے بات کہ ہم اپنے معاملات کو بھی پہلے صحیح کریں، پھر جو بھی وظیفہ کرو گے انشاءاللہ اس کے اندر جان پیدا ہوگی۔ یہ وظیفہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب کسی بھی فرض نماز کے بعد جب آپ اپنے سارے معاملات سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، سارے عمل کرنے کے بعد آپ کو 111 مرتبہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے درود کے ذریعے سے آپ کو دعا مانگنا ہے۔ چند روز آپ یہ وظیفہ کر لو، آپ کا کام چٹکے میں ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کسی بھی فرض نماز کے بعد 111 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ اللہ پر زور دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس وسیلہ درود کے صدقے جو میں نے پڑھا ہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے صدقے تو پھر میرے کاموں کو بنا دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ چند روز یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔